اردو صحافت کے 200 سال مکمل ہونے پر اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام اردو اکیڈمی آسنسول شاخ میں یک روزہ سیمینار کا انعقاد۔ افتتاحی اجلاس میں کلیدی خطبہ پیش کی جناب احمد جاوید دہلی، صدارت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب ایس حیدر، چیئرمین فنکشن کمیٹی، نظامت ڈاکٹر دبیر احمد نے ادا کی۔ پہلا اجلاس کے مقالہ نگار ڈاکٹر صابرہ خاتون، ڈاکٹر جمشید احمد، ریاض اٹکلی، ندیم شعبانی، وجید الدین جمال، محترمہ سمی رخسار۔ دوسرے اجلاس کے مقالہ نگار جناب احسان ثاقب، ڈاکٹر محسن خان، ڈاکٹر مشکور معینی، عمران قریشی، امتیاز احمد انصاری نے اپنے مقالہ پیش کی۔ پہلے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جناب احسان ثاقب، جبکہ دوسرے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے جناب احمد جاوید دہلی۔ دونوں اجلاس کے نقابت کے فرائض ادا کی ڈاکٹر دبیر احمد۔ ثنا میڈیکل ہال 10% discount on every medicine. Oxygen cylinder also available. معیار صحافت انسانوں کے معاملات و مسائل کو سمجھنے، سمجھانے اور ان کے ایک طویل اور تاریخی سفر طے کیا اور اس کے مسائل بھی مغربی بنگال سمیت پورے ملک میں کم و بیش یکساں ہیں۔ اس ریاست سے بھی اردو کے کئی اخبارات پورے آب و تاب کے ساتھ شائع ہوتے رہے، مگر کئی ایک اخبار ذاتی مجبوریوں اور مالی تنگیوں کی بنا پر بند بھی ہوئے۔ صحافت کی قدیم روایت سے ظاہر ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار کی گنجائش نہیں کہ سرکاری و عوامی اشتہارات زیادہ تر بڑے اخبارات کو ہی ملتے ہیں۔ ایسے میں چھوٹے اخبارات کی بقا مشکل ہو جاتی ہے۔ مسائل کے انوار میں گرے اردو اخبارات کے سلسلے سے ایک عام تاثر یہ ہے کہ اردو اخبارات پرانی اور باسی خبریں شائع کرتے ہیں یا ترجموں کے سہارے کرتے ہیں، یا پھر اردو اخبارات میں ایسی خبریں بہت کم شائع ہوتی ہیں جو عام لوگوں کے لیے مددگار اور کارآمد ثابت ہوں۔ دوسرے میدانوں کی طرف اردو اخبارات کے درمیان بھی مقابلہ عام ہے۔ سرکولیشن میں اضافہ اور اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش اردو اخباروں کے لیے ان باتوں کو مکمل طور پر سچ نہیں کہا جا سکتا، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ اردو اخبار کے صحافی، نامہ نگار، رپورٹر و دیگر اخباری عملے کو مناسب